تو نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے، تو جب نماز کا وقت آئے تو ہمیں چاہیے کہ پہلے اچھی طرح وضو کریں اور یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے دربار کی حاضری کے لیے اور اس کی عبادت کے لیے یہ پاکی اور صفائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے وضو میں بھی ہمارے لیے بڑی رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ وضو میں جسم کے جو حصے اور جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں، ان اعضاء سے ہونے والے گناہ وضو ہی کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں، اور ان گناہوں کا ناپاک اثر گویا وضو کے پانی سے دھل جاتا ہے۔ وضو کے بعد جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگیں تو چاہیے کہ خوب اچھی طرح دل میں یہ خیال جمائیں کہ ہم گنہگار بندے اس مالک اور معبود کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں جو ہمارے ظاہر اور باطن اور کھلے چھپے سب حالات جانتا ہے، اور قیامت کے روز ہمیں اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ پھر جس وقت کی نماز پڑھنی ہو، خاص اسی وقت کی نیت کر کے اور قاعدے کے مطابق کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور دل اور زبان سے کہے اللہ اکبر۔ پھر ہاتھ باندھ کے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا پورا دھیان کر کے پڑھنا چاہیے، جسے ہم ثنا کہتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن پاک کی کوئی بھی چھوٹی صورت یا کسی صورت کا کچھ حصہ پڑھیں گے۔ مثلا قرآن پاک کے 30ویں پارے میں جو آخر میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، سورۃ العصر ہے، سورۃ الاخلاص ہے، قل هو اللہ، سورۃ الفلق ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ہے، قل هو اللہ ہے، تو ان میں سے کوئی بھی صورت پڑھیں گے۔ بہرحال سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن شریف کی کوئی صورت یا اس کا کچھ حصہ پڑھنا چاہیے۔ ہر نماز میں اتنی قرأت یا اتنا قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ جب یہ قرأت کر چکیں تو اللہ تعالیٰ کی شان کی بڑائی اور کبریائی کا دھیان کرتے ہوئے دل اور زبان سے اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں چلا جائے اور سبحان ربی العظیم کی تسبیح کہے۔ یہ تسبیح 3 بار، 5 بار، 7 بار یا جتنا مرضی آئے کہہ سکتا ہے۔ جس وقت رکوع میں اللہ تعالیٰ کی پاکی اور بڑائی کا یہ کلمہ زبان پر جاری ہو، اس وقت دل میں بھی اس کی پاکی اور عظمت کا پورا دھیان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد رکوع سے سر اٹھائے اور کہے سمع اللہ لمن حمیدہ، اور اس کے بعد کہے ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد پھر دل اور زبان سے اللہ اکبر کہے اور اپنے مولا کے سامنے سجدے میں گر جائے اور ایک کے بعد دوسرا سجدہ کرے، اور ان دونوں سجدوں میں اللہ تعالیٰ کا پورا دھیان کر کے اور اپنے سامنے اس کو حاضر اور ناظر جان کے اور اس کو اپنا مخاطب بنا کے زبان سے اور زبان کے ساتھ دل اور جان سے کہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ سجدے کی حالت میں جس وقت یہ کلمہ زبان پر ہو، اس وقت دل میں اپنی عاجزی اور کمتری کا اللہ تعالیٰ کی پاکی اور بے حد بلندی کا پورا دھیان ہونا چاہیے۔ یہ دھیان اور یہ خیال جتنا زیادہ ہوگا اور جتنا گہرا ہوگا، نماز اتنی ہی زیادہ اچھی اور زیادہ قیمتی ہوگی، کیونکہ یہی نماز کی روح ہے۔ یہ صرف ایک رکعت کا بیان ہوا، پھر جتنی رکعت نماز پڑھنی ہو اسی طرح پڑھنی چاہیے۔ البتہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو ثنا ہم نے شروع میں پڑھی تھی تکبیر کے بعد سبحانک اللہم والی، صرف پہلی ہی رکعت میں پڑھی جائے گی۔ نماز کے آخر میں اور درمیان میں جب بیٹھتے ہیں تو اتحیات پڑھتے ہیں، جو گویا نماز کا خلاصہ اور جوہر ہے۔ اتحیات یہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ 3 رکعت
اور 4 رکعت والی نمازوں میں جب ہم دوسری رکعت کے بعد بیٹھیں گے تیسری رکعت پر کھڑے ہونے سے پہلے تو ہم صرف اتحیات ہی پڑھیں گے، اور جب ہم 2 رکعت پڑھ رہے ہوں گے یا 4 رکعت کے آخری میں جب ہم اتحیات پڑھیں گے تو اتحیات کے بعد درود شریف اور ایک دعا بھی پڑھتے ہیں۔ درود شریف: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی آل کے لیے، یعنی آپ کے گھر والوں اور آپ سے خاص دینی تعلق رکھنے والوں کے لیے رحمت اور برکت کی دعا ہے۔ ہم کو دین کی نعمت اور نماز کی دولت چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے واسطے سے ملی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کا شکریہ کے طور پر ہمارے ذمے مقرر کیا ہے کہ جب نماز پڑھیں تو اس کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص متعلقین کے لیے رحمت اور برکت کی دعا بھی کریں۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہر نماز کے آخر میں اتحیات پڑھنے کے بعد ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کو یاد کر کے دل سے ان پر یہ درود شریف پڑھیں اور ان کے واسطے رحمت اور برکت کی دعا مانگیں۔ پھر درود شریف کے بعد اپنے لیے یہ دعا کریں: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس دعا کے بعد سلام پھیریں گے۔ اس دعا میں اپنے گناہوں اور قصوروں کا اقرار ہے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش اور رحم کی التجا ہے۔ در حقیقت بندے کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ نماز جیسی عبادت کر کے بھی اپنے قصور کا اعتراف کرے اور اپنے کو گنہگار اور قصوروار سمجھے اور اللہ کی بخشش اور اس کی رحمت ہی کو اپنا سہارا سمجھے، اور عبادت کی وجہ سے کوئی غرور اس میں پیدا نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ہم سے کسی طرح بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اس باب میں نماز کے متعلق جو کچھ بیان کرنا تھا وہ سب بیان کیا جا چکا۔ آخر میں ہم پھر کہتے ہیں کہ نماز کیمیائے اثر عبادت ہے کہ اگر اس کو دھیان کے ساتھ اور سمجھ کے اور خشوع اور خضوع سے ادا کیا جائے جیسا کہ اوپر ہم نے بتایا، تو وہ انسان کو اعمال اور اخلاق میں فرشتہ بنا سکتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، نماز کی قدر اور قیمت کو سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے نماز پر قائم رہنے کی اتنی فکر تھی کہ بالکل آخری وقت میں جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اور زبان سے کچھ فرمانا بھی مشکل تھا، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نماز پر قائم رہنے اور نماز کو قائم رکھنے کی بڑی تاکید کی اور وصیت کی۔ بس جو مسلمان آج نماز نہیں پڑھتے اور نماز کو قائم کرنے اور رواج دینے کی کوشش نہیں کرتے، وہ خدا را سوچیں کہ قیامت میں وہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا سکیں گے اور کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھ ملا سکیں گے، جبکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کو بھی پامال کر رہے ہیں۔ آؤ ہم سب مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ میں دعا کریں: رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک اپنے فضل اور کرم سے ہماری ٹوٹی پوٹھی عبادات کو اپنے بارگاہ الہی میں اللہ پاک قبول فرمائے۔ جو کچھ پڑھا سنا اللہ پاک صحیح سمجھنے، عمل کرنے
دوسروں کو بھی بتانے اور ان تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔